میں نے کہا ابھی تو ہمیں 15-20 دن بھی نہیں ہوئے الیکٹ ہوئے، اوور ویلمنگ میجارٹی سے آپ جیت کے آئے ہیں، لیکن مجھے بڑا افسوس ہے کہ ایک میجارٹی پارٹی کا لیڈر اور اوور ویلمنگ میجارٹی کی پارٹی کا لیڈر مطلب، تو وہ کھلے عام نام نہیں لے سکتا چیف آف آرمی اسٹاف کا۔ اس زمانے میں میاں صاحب فیصل آباد گئے اور وہاں جا کے انہوں نے ایک ٹاؤن ہال میں غالباً ایک میٹنگ ایڈریس کی، وہاں کسی نے کسی ایکسین یا ایس ڈی او کے بارے میں کہا کہ جناب وہ رشوت کھاتا ہے، تو میاں صاحب نے اس کو وہیں اریسٹ کرنے کے آرڈر دے دیے۔ یہ وہ چیز تھی جو کہ ایک لاقانونیت کی نشاندہی کرتی ہے۔ سجاد علی شاہ صاحب نے چیف آف آرمی اسٹاف کو خط لکھا کہ آپ ہماری سیکیورٹی کا اہتمام کریں، مگر انہوں نے جواب دیا کہ اگر پرائم منسٹر حکم دیں تو میں پابند ہوں آپ کی سیکیورٹی کا، اور پھر الٹیمیٹلی سجاد علی شاہ کو رخصت کر کے ہی دم لیا سب نے۔ تو پھر جو جنرل مشرف تھے، یہ جو ہے وہ ایجاد تھے چودھری نثار علی خان کی۔ چودھری نثار علی خان جو کہ خود فوجی فیملی سے ان کا بیک گراؤنڈ ہے، پنڈی سے ہے، تو نواز شریف ہمیشہ ریلائی کرتے تھے فوج کے ساتھ بات چیت کرنے میں۔ میں محمد نواز شریف صرف کے دل سے عمل کرتا ہوں کہ میں مسلمان اللہ کے اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا۔ ضیاء کے بعد جو اوپر تلے کئی حکومتیں آنا اور ان کا برطرف ہو جانا، ایک سول ملٹری جو ریلیشنز تھے وہ بہت بڑا چیلنج تھے۔ تو اس میں جو سول گورنمنٹس آتی تھیں وہ اس ڈومینیشن کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتی تھیں۔ تو نواز شریف بھی جب آئے تو آپ دوسری بار تو آپ نے دیکھا کہ ان کے جنرل جہانگیر کرامت سے اختلافات ہوئے۔ اس میں مین ریزن یہ بھی تھا کہ سپریم کورٹ میں جناب مرحوم نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب، انہوں نے ایک پٹیشن ڈال دی تھی اگینسٹ دی میاں نواز شریف اور ان کی حکومت کے، چونکہ یہ ایک بڑی اوپن بالکل سیکرٹ نظر آتا تھا اور کہا بھی جاتا تھا، ایون پریس جو ہے اس کو بھی پتا تھا کہ یہ پٹیشن کے پس پردہ اور اس کے پیچھے یہ شاید آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے، تو اس وجہ سے ہمارا ڈیلی اجلاس بھی ہوتا تھا اور پس پردہ نیگوسیشن بھی چل رہی تھی بٹوین ملٹری لیڈرشپ اور بٹوین پاکستان مسلم لیگ کی لیڈرشپ جو تھے۔ ایک دن پھر وہ میٹنگ ہوئی، میاں صاحب پریزائڈ کر رہے تھے، انہوں نے بڑی مایوسی کا اظہار کیا اور بغیر نام لیے آرم فورسز کا یا چیف آف آرمی اسٹاف کا، دیکھیں جی یہ کیا ہے، یہ کیا کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں۔ تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ میجارٹی ایم این ایز انہوں نے وہاں پر اوپنلی میاں نواز شریف صاحب کو کہنا شروع کیا کہ سر دیکھیں یہ حالات بڑے خراب ہیں، یہ اچھے نہیں رہیں گے، آپ ان کے ساتھ بنا کر رکھیں۔ میں کہا قائد محترم یہ کیا آپ، میں کہا ساری ٹو سے کہ جو مایوسی میں دیکھ رہا ہوں، میں نے کہا ابھی تو ہمیں 15-20 دن بھی نہیں ہوئے الیکٹ ہوئے، اوور ویلمنگ میجارٹی سے آپ جیت کے آئے ہیں، لیکن مجھے بڑا افسوس ہے کہ ایک میجارٹی پارٹی کا لیڈر اور اوور ویلمنگ میجارٹی کی پارٹی کا لیڈر مطلب، تو وہ کھلے عام نام نہیں لے سکتا چیف آف آرمی اسٹاف کا جناب کرامت صاحب کا۔ میں نے نام لیا، میں نے محسوس کیا کہ کچھ کوئی یہ اب ان کو کوئی انسینٹیو ملا ہے۔ نواب نصر اللہ خان کی پٹیشن پہ سپریم کورٹ نے انٹرم آرڈر کے ذریعے آئین کی 14ویں ترمیم کو معطل قرار دے دیا، اور اس فیصلے نے وہ بیج بوئے جن سے فوج کے ساتھ ساتھ نواز شریف کی حکومت کا عدلیہ سے بھی محاذ کھل گیا۔ اس زمانے میں میاں صاحب فیصل آباد گئے اور وہاں جا کے انہوں نے ایک ٹاؤن ہال میں غالباً ایک میٹنگ ایڈریس کی، وہاں کسی نے کسی ایکسین یا ایس ڈی او کے بارے میں کہا کہ جناب وہ رشوت کھاتا ہے، تو میاں صاحب نے اس کو وہیں اریسٹ کرنے کے آرڈر دے دیے۔ یہ وہ چیز تھی جو کہ ایک لاقانونیت کی
نشاندہی کرتی ہے. سجاد علی شاہ صاحب نے اس کا نوٹس لیا اور وہ میاں صاحب کو انتہائی گراں گزرا. لہذا اس کے بعد سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. ہوا یہ کہ سپریم کورٹ اور عدلیہ کے متعلق نواز شریف وغیرہ ان کی حکومت تھی. پارلیمنٹ کے اندر شدید قسم کی تنقید اور گالی گلوچ ججز کے حوالے سے اور سپریم کورٹ کے حوالے سے وہاں سے یہ ایک پیغام کے طور پہ آئی. اصل میں وہ پیٹیشن میں نے ہی فائل کی تھی اور اس میں نوٹسز جاری ہوئے اور آپ کو پتہ ہے کہ بعد میں نواز شریف پرسنلی سمن ہوا اس کیس کے اندر. مگر اس دوران بگ گیم تیار ہو رہی تھی اور عدلیہ کے اندر تقسیم کا طے ہو گیا مشن یا سلسلہ. اور ارشاد حسن وغیرہ اس وقت کوئٹہ میں تھے, ایک کیس کسی دوسری پروسیڈنگز میں تھی, تو وہ سجاد علی شاہ کے خلاف ایک سٹے انہوں نے وہاں سے کیا اور ایک سٹے پشاور میں صدیقی صاحب کے بینچ نے کیا. اس دن بھی میں سپریم کورٹ کے اندر تھا, بلکہ کورٹ روم میں تھا, بلکہ میں تھا وہ جس نے پہلا آبجیکشن کیا مؤدبانہ طریقے سے یہ کہا کہ دیکھیں جی کہ یہ پراپر کورٹ نہیں ہے. مجھے شاہ صاحب سجاد شاہ صاحب کہتے ہیں کیا آپ کہہ رہے ہیں مطلب. میں نے کہا جی دیکھیں جو کوئٹے میں میٹنگ ہوئی ہے اس میں رائٹ یا رانگلی آپ کے بھائیوں نے سپریم کورٹ نے آپ کے چیف جسٹس کے عہدے کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا. تو اتنی دیر میں یہ بات چل ہی رہی تھی تو ادھر کورٹ روم میں سے ایک آواز آئی کسی کی, ججز صاحبان بہت بڑا حملہ آ رہا ہے آپ پر ہو رہا ہے, آپ اٹھ جائیں اور چلے جائیں اور یہ اور وغیرہ وغیرہ. مطلب یہ اس نے شور ڈالا. تو اس کے شور پر ہی وہ کورٹ جو ہے اٹھ کر بمائے شاہ صاحب سجاد شاہ صاحب کے پیچھے چلی گئی. اور بڑی عجیب سی صورتحال, اور سپریم کورٹ کا وہ جو باہر نشان ہے اس کو توڑا گیا اور یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا. آلدو اس دوران یہ واقعہ ہونے سے پہلے سجاد علی شاہ صاحب نے چیف آف آرمی اسٹاف کو خط لکھا کہ آپ ہماری سیکیورٹی کا اہتمام کریں, مگر انہوں نے جواب دیا کہ اگر پرائم منسٹر حکم دیں تو میں پابند ہوں آپ کی سیکیورٹی کا. اور پھر الٹیمیٹلی سجاد علی شاہ کو رخصت کر کے ہی دم لیا سب نے. پاکستان کے سیاسی اور عسکری حلقوں میں یہ خیال پایا جانے لگا کہ وزیر اعظم نواز شریف پارلیمنٹ میں اپنی 2/3 میجورٹی کے ذریعے ایسی ترامیم لا رہے ہیں جن سے ان کو ایبسولوٹ پاور مل جائے گی. یہ کہا جاتا تھا کہ میاں صاحب وہ در حقیقت ایک ایسا نظام چاہتے ہیں جہاں ان کے ہاتھ میں ایک مکمل طور پہ جیسے ہم کہتے ہیں مطلق العنان تو قوت ہو ان کے ہاتھ کہ آپ نے بھی جو اپنے اختیارات تھے ان کو بے تحاشا, بے دریغ اور رتھلیسلی استعمال کیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. اسی اثناء میں یہ واقعہ ہونے سے پہلے جس چیز نے ایک تشویش پیدا کی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ میاں صاحب نے ایک شریعت بل موو کیا تھا اور شریعت بل نے شکوک و شبہات پورے پولیٹیکل سرکلز میں بھی اور آرمی میں بھی پیدا کر دیے. شریعت بل جو ہے اس کے ذریعے ایک طرف تو میاں صاحب پورے ملک کی قوت اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے تھے, یعنی وہ امیر المومنین بننا چاہتے تھے. لیکن جو شریعت بل کے اندر بعض شکیں تھیں, اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ آپ کا سینئر آفیسر آپ کو دیکھ سکتا ہے اور آپ فیصلہ کر سکتا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ پریکٹسنگ مسلمان ہیں یا نہیں. اور اگر وہ فیصلہ یہ کرے یا اس کی سوچ اور اس کے ذہن کے مطابق اگر آپ پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہیں تو پھر آپ کو نوکری سے برخاست کیا جا سکتا ہے. یہ بڑی خطرناک قسم کی چیز تھی. نوٹس آئے ہوئے تھے کہ میٹنگ ہے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ, اور میٹنگ بھی اسی بارے میں تھی. میٹنگ شروع ہوئی, پریزائڈ کر رہے تھے پی ایم صاحب میاں نواز شریف صاحب. اسی وقت انہوں نے یہ بل موو کرنا تھا آن دا فلور آف دی ہاؤس. بھلا ان ممبروں کا, ایم این ایز کا اور سینیٹرز کا, جو بھی اٹھا اس نے کہا جناب جب تک یہ پاس نہیں ہوتا یہ بل, یہ تو ملک چل ہی نہیں سکتا, یہ تو بہت ضروری ہے.
नॉट इवन ए सिंगल पर्सन, कोई ऐसा नहीं था कि जिसने ये कहा हो जी कि ये क्या आप कर रहे हो। मैंने कहा कायदे मोहतरम बात ये है कि ये जो 15वीं तरमीम आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं, मैं इस पर आपका वोटर नहीं हूँ। स्टर पैदा हो गया सारी मीटिंग में कि ये क्या कह रहा है। मतलब कायदे मोहतरम आप मुझे ये गारंटी दे सकते हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन जो है या नेक्स्ट जो टेन्योर है आप ही प्राइम मिनिस्टर होंगे। वो माहौल चेंज हो गया बिल्कुल। मियाँ सब सुनते रहे। उस मीटिंग के बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उन्होंने जहाँ ये फैसला किया हुआ था कि उसी ये महीने से उठ के हमने हाल के अंदर जाना था और इस पर रायशुमारी होनी थी और रायशुमारी में हम मेजॉरिटी में थे, ये पास हो जानी थी। वो उठ कर नहीं गए। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने दाएं भी देखा बाएं भी लॉ मिनिस्टर्स को, उन्हें कहते हैं जी इसको रीड्राफ्ट करें। न्यूक्लियर टेस्ट्स के बाद पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना था। इसी दौरान वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत को इस्तीफ़ा देने पे मजबूर कर दिया। एटमी धमाकों के वक्त में हमने देखा, आपने नेशनल डिफेंस कॉलेज को कहा कि जनाब आप इस पे स्टडी करके हमें बताएं कि अगर ये धमाका करें तो क्या मसाइल होंगे और ना करें तो फिर क्या होगा। वहाँ पे बैठे बैठे वहाँ बात हुई और वहाँ पब्लिकली डॉलर्स को फ्रीज करने की बात की गई। नतीजा ये कि उस दिन रात तक अक्सर बैंकों से डॉलर निकल गए और डॉलर जो निकले वो लाजमन जो लोग वहां बैठे थे जिनमें बात हुई वो हुकूमती लोग थे और मोस्ट प्रॉबली उन्होंने या उन्हीं के अपने जान पहचान के लोगों ने लिए होंगे। नतीजा ये हुआ कि इसको बाहर दुनिया में इसको डे लाइट रॉबरी कहा गया, क्योंकि उसका नतीजा ये हुआ कि अब गवर्नमेंट के पास डॉलर्स नहीं थे और जिन लोगों के अकाउंट में थे डॉलर वो अगर लेना चाहें तो उनका कोई रास्ता नहीं था। इस सारी फैसला साजी को दुरुस्त करने के लिए ये सोचा गया कि मियाँ साहब को ये तजवीज़ दी जाए कि आप मेहरबानी करके इसको फैसला साजी को एक इंस्टीट्यूशनलाइज करें। आप एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बना लें जिसमें के तीनों सर्विसेज के चीफ भी बैठें, प्राइम मिनिस्टर साहब भी हों, वजीर दाखिला भी हों, वजीर खारजा भी हों और उसके अलावा आपके वजीर खजाना भी हों और भी किसी को बिठाना चाहें बिठाएं, लेकिन वहां ये सारी चीजें खंगाल के फैसला किया जाए। और जनरल जहांगीर करामत के ऊपर इस आर्मी की तरफ से बेपनाह प्रेशर आया कि जनरल साहब आप की जिम्मेदारी है, ये एक हुकूमत को फेवर है, ये मुल्क के लिए एक भलाई का रास्ता है, आप हुकूमत को बताएं कि ये करना जरूरी है। लेकिन जनरल साहब ने कहा, मैं उस मीटिंग में मौजूद था जब उन्होंने कहा कि देखिए जब मैं उनको ये कहता हूं तो उनको यूं लगता है जैसे हम उनकी ताकत के ऊपर, उनके इख्तियारात के ऊपर कोई हाथ डालने लगे हैं, कोई कब्जा करने लगे हैं। बाहर सूरत जब उनको बहुत मजबूर किया गया तो जनरल साहब ने एक स्टेटमेंट लाहौर नेवल स्टाफ कॉलेज में लेक्चर के बाद दे दी। जनरल जहांगीर करामत ने एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो अब मौजूद है उसका एक तस्वर पेश किया जिसमें ज़ाहिर है कि फ़ौज की तीनों सर्विसेज चीफ जो है वो शामिल होंगे। तो नवाज़ शरीफ को जो है ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने जो है कहा कि भाई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, प्राइम मिनिस्टर जो है वो जब अफवाज पाकिस्तान का या प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कमांडर है, तो ये इन सारी चीज़ों के होते हुए जो है वो एक ऐसी जो है वो काउंसिल की क्या ज़रूरत है जिससे सिविल सुप्रीमेसी का जो है वो एक तस्वर जो है वो मजरूह हो और दुनिया में ये तासर जाए कि यहाँ पीछे जो है वो असल हुकूमत दरअसल फ़ौज की है। मियाँ साहब ने जनाब करामत साहब को ये कहा कि फिर आप हुकूमत कर लेंगे अगर आपने इस तरीके से हमारे साथ करना है तो। उन्होंने कहा जी ठीक है, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाई। मैं हालांकि उनके अभी टेन्योर में अभी 2 महीने 2.5 महीने को रहते थे, उन्होंने जनरल साहब ने अपना रिजिग्नेशन टेंडर कर दिया। जनरल जहांगीर करामत की रेजिग्नेशन के बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने किया नए आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला। जो जनरल मुशर्रफ थे ये जो है वो ईजाद थे चौधरी निसार अली ख़ान की। चौधरी निसार अली ख़ान जो कि ख़ुद फ़ौजी फैमिली से उनका बैकग्राउंड है, पिंडी से है, तो नवाज शरीफ हमेशा रिलाई करते थे फ़ौज के साथ बातचीत करने में। तो मुशर्रफ भी जो है उन्हीं के एडवाइस पे जो है वो कोर कमांडर मंगला थे, तो यहाँ पे जो उनको जो है वो अचानक बुलाया गया और चीफ लगाया गया।
تو نواز شریف جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ مشرف میرا اپنا آدمی ہے. جنرل مشرف صاحب نے اپنی بڑی لابی کی. انہوں نے بڑے میاں صاحب جو تھے مرحوم اللہ ایمان بخشی, ان کو بھی میاں شریف صاحب وہاں تک اپروچ کی, اور جنرل مشرف صاحب نے بڑا یقین دلایا ہوا تھا میاں شریف صاحب کو کہ میں بڑا لائل رہوں گا آپ کا, پارٹی کا, یہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ بات یہاں تک ہے. پرائم منسٹر صاحب آؤٹ آف دا شیڈیول, ان کو جانا پڑا امریکہ, اور امریکن پریزیڈنٹ جب وہ نہا رہا تھا سوئمنگ پول میں, وہاں پر جا کر اس کو بات کرنی پڑی میاں نواز شریف صاحب کو کہ جی ہمیں بچائیں. جو کور کمانڈر منگلا تھے سر جنرل سلیم حیدر, یہ سمجھا مشرف کہ جی یہ جو ہے وہ کور کمانڈر کانفرنس کے جو منٹس ہیں وہ لیک انہوں نے کیے ہیں. ہماری تاریخ میں جوڈیشری میں بڑے کم ایسے ادوار رہے جہاں جوڈیشری نے کانسٹیٹیوشن کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہو. تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا. سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ, پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل.